أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ آپ ٹھیک ٹھیک آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی ان میں سے دوسرے کی۔ آخر خا کے اوپر زبر ہو تو مطلب دوسرا، آخر تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری، سب سے آخری۔ قال لأقتلنک، تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لأقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال، تو دوسرے بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیات میں ذکر تھا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر جہاد کرو، اور بامقصد جہاد میں کسی کافر کی جان لے لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ لوگ اس بامقصد جہاد میں تو شامل نہ ہوئے، اور ویسے آگے پیچھے حضرات انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے، ناحق لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بامقصد جہاد میں کسی کو قتل کر دینا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور تم ویسے ہی کسی کو قتل کر دیتے ہو۔ تو اس بنا پر ذکر کیا کہ جو سب سے پہلا ناحق قتل کیا گیا، دیکھو کہ واقعہ کیا پیش آیا اور پھر ان کی سزا کیا بنی، اور کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اس بات کو بتانے کے لیے جو ہے بے مقصد کسی کو قتل کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور با مقصد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور پھر کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ سلسلہ یہ تھا، اللہ پاک نے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے سارے سلسلے کو چلایا، اور ان کے ہاں اماں حوا کے ہاں دو جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک حمل سے پیدا ہوتے، اور پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی دوسرے حمل سے پیدا ہوتے۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ تو جائز تھا، لیکن اپنے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ جائز نہیں تھا۔ قابیل اور حابیل یہ دو بیٹے تھے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اب شرعی طور پر تو اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن قابیل ضد پر اڑ گیا کہ میں نے تو نکاح اس کے ساتھ کرنا ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ آپس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کی جائے۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ گویا کہ حق پر ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل نے ایک دبہ پیش کیا، اور جو قابیل تھا اس نے جو ہے وہ اپنی زمین میں سے کچھ پیداوار وہ پیش کی، اور طریقہ کار یہ تھا کہ ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور ان دونوں کو ختم کر دیتی۔ جس کا ختم ہو جاتا سمجھو قبول ہو چکا ہے، اور جس کا اسی طرح سے پڑا رہ جاتا اور گلتا سڑتا رہتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو یہ اس بنا پر قابیل کو غصہ آیا، اور اس نے حضرت حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن حضرت حابیل نے کہا کہ میں اپنے بچنے کی ساری تدابیر اختیار کروں گا، لیکن میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شرعی طور پر اپنی جان بچانے کا اگر مد مقابل کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو
تو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کر دینا، مد مقابل کو قتل کر دینا، یہ بالکل جائز ہے اور ذرہ برابر گناہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے عزیمت اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں خود قتل ہونا تو پسند کر لوں گا، باقی اس کے علاوہ بچنے کی ساری تدبیریں اختیار کروں گا، لیکن اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کی بات تھی، ورنہ اگر وہ قتل کر دیتے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے تو کبھی بھی ان کی پکڑ نہ ہوتی۔ اور اس بات پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے فساد اتنے پھیل جائیں گے اور اتنا کفر پھیل جائے گا، صبح کو تم مسلمان ہوگے شام کو کافر ہو جاؤ گے، شام کو کافر ہوگے صبح کو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے جو ہے لوگ احتیاط نہیں کریں گے، غلط قسم کے جملے، غلط قسم کی باتیں کرتے رہیں گے اور اسلام سے نکل جایا کریں گے۔ جب ایسا موقع ہو جائے، جب ایسا موقع آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ جانا، اپنے ہتھیار توڑ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو ناحق قتل کر دو۔ بلا وجہ کسی کو قتل کیا جائے گا، نہ قتل کرنے والے کو معلوم ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے تم بالکل اپنے امن کی زندگی گزارنا اور اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا۔ محدثین نے اور مفسرین نے بیان فرمایا اس بات پر سب سے پہلے اگر عمل کیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو درد مندانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ امیر المومنین تھے، حکم دیتے تو بہت سارے لوگ ان کے ماننے والے بھی تھے، لیکن بہرحال جو باغی تھے انہوں نے ان کا حصار کر لیا اور اس طریقے سے بڑے درد مندانہ انداز میں انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے شہادت کو پسند کر لیا لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا، لیکن حضرت حابیل جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے میری طرف، لِتَقْتُلَنِي، کہ تاکہ تم مجھے قتل کر دو، ما انا بباسط یدی الیک، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہاری طرف، لأقتلک، کہ تمہیں قتل کر دوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے رب اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر تو خوف خدا ہے، میں کیوں کسی کو قتل کروں؟ لہذا یہ معاملہ تو آخرت میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کس نے ناجائز اور کس نے ناحق کام کیا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تم پکڑے جاؤ، تبوء کہ تم پکڑے جاؤ میرے گناہ میں بھی، و اسمک اور اپنے گناہ میں بھی، فتکون من اصحاب النار، لہذا تم ہو جاؤ دوزخ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو اپنے گناہ تو تمہارے ہیں ہی، میرے قتل کرنے کا گناہ بھی تمہارے ذمے پڑ جائے گا۔ اور دوسرا اس حدیث کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے جس میں ذکر کیا کہ خسارہ اٹھانے والا اور نقصان اٹھانے والا اصل میں وہ ہے جس نے کسی کا حق مارا ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو، کسی کو قتل کیا ہو۔ کل آخرت میں جو مقتول ہے وہ جب اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر تو وہ قتل نہیں کر سکے گا، بلکہ وہاں پر اسے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو جو قاتل ہے وہ نیکیاں اپنی دے گا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مقتول کے گناہ جو ہیں وہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے۔ تو کہا کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ جو ہے وہ بھی تمہارے ذمے پڑ جائے، اور چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے تمہاری سزا جو ہے وہ دوزخ ہے، اور یہی تمہارا بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، آخر کار آمادہ کیا لہو اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، قابیل کو آمادہ کیا قابیل کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فقتلہ چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ چونکہ پہلا قتل تھا، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لاش کو کہاں پر کروں، تو فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوا، یبحث فی الارض جو زمین کو کھودتا تھا، کس وجہ سے؟ لیریہ تاکہ اس قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ کہ وہ دیکھ لے کہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو، کہ وہ دیکھ لے کہ کیسے چھپائے، یواری کیف یواری کیسے چھپائے، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا، تو قابیل نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس اپنے اوپر، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں کتنا عاجز آ گیا، میں کتنا کمتر ہوں اس بات سے کہ ان اکون مثل ھذا الغراب،
کہ میں اس کوے ہی کی طرح ہو جاتا، فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ میں اپنی بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، فَأَصْبَحَ وہ ہو گیا مِنَ النَّادِمِينَ، بڑا ندامت اٹھانے والا، بڑا شرمندگی میں۔ اسے یہ بھی ہوا کہ میں کتنا کم عقل ہوں، میں کتنا کم عقل ہوں کہ میں نے ایک کام تو کر لیا لیکن آگے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں۔ اللہ پاک نے دو کووں کو بھیجا، وہ آپس میں لڑے، تکوینی نظام تھا، اللہ نے دکھانا تھا، وہ آپس میں لڑے، ایک نے ایک کو مار دیا۔ اب ہوا ایسا کہ جس نے مارا تھا اس نے زمین کو کھودا کریدا اور پھر جو ہے دوسرے کوے کو اس میں ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی، تو اسے بھی سمجھ آئی، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چلا کہ لوگ فوت ہو جائیں اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے اللہ پاک نے بنایا ہے، جہاں سے جس زمین مٹی سے پیدا کیا ہے وہیں پر دفنا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس میں یہ بات ذکر فرما دی گئی ہے کہ کسی پر زیادتی اور ظلم کرنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ جو مظلوم ہے اس پر چاہے مالی اس کا نقصان ہو جائے، اس کا جانی نقصان ہو جائے، اس کے عزت آبرو کا نقصان ہو جائے، آخرت میں اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا اور وہ ضرور جو ہے سرخ رو ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پاک نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حرام قرار دے دیے ہیں تین چیزیں، نمبر ایک اس کی جان، نمبر دو اس کا مال، نمبر تین اس کی عزت۔ نہ عزت کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ مال کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ جان کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ زبان کے ذریعے سے، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو بے ضرر ہو، کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے ہمیں زندگی کبھی ظالم بن کر نہیں گزارنی چاہیے، مظلوم بھی نہ بنے، ہم مظلوم بھی نہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، تو فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو اتنے ہم سادہ ہیں کہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیں، نہ اتنے ہی تیز ہیں کہ کسی پر ظلم کریں، نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ نہ تو انسان اتنا سادہ اور صوفی بن جائے کہ جو مرضی تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، بے عزتی کرے، بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، اور نہ ہی ایسا بن جائے کہ ظالم لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ تو ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔